نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير قال فنفدت أزواد القوم قال حتى هم بنهر بعض حمائلهم إلى آخره كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين۔ عزیزان من میرے محترم سامعین مکرمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان اور کرم نوازی سے ہمارے درس حدیث کا یہ پروگرام جاری و ساری ہے۔ رب العالمین سے دعا رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یعنی کہ موت کی یقین جس کا آ جائے وہ یقیناً جنتی ہے، اس حوالے سے گفتگو ہے۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک سفر یعنی غزوہ تبوک میں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لوگوں کا زادرہ ختم ہو گیا یعنی توشہ سفر ختم ہو گیا، حتیٰ کہ نوبت اس کی آ گئی تھی کہ ان میں کسی نے تو اپنی اونٹیاں ذبح کرنے کا بھی حکم یعنی ارادہ کر لیا تھا۔ قال فقال عمر یا رسول اللہ لو جمعت ما بقی من ازواد القوم، فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے یا رسول اللہ کاش آپ لوگوں کا باقی ماندہ زادرہ مانگ کر ایک جگہ جمع کر لیتے، پھر اس میں دعائے برکت فرما دیتے تو بہتر ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ حضرت راوی فرماتے ہیں کہ جس کے پاس گیہوں تھے وہ گیہوں لے آئے، جس کے پاس کھجوریں تھیں وہ کھجور لے آئے۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کے پاس کھجوروں کی گٹھلیاں تھیں وہ اپنی گٹھلیاں ہی لے آئے۔ میں نے پوچھا بھلا گٹھلیاں ان کے پاس کس کام آتی تھیں؟ انہوں نے کہا کہ انہیں ہم چوس لیتے ہیں، اس پر پانی بھی پی لیا کرتے تھے۔ ان میں آپ نے دعائے برکت فرمائی، اتنی برکت ہوئی کہ لوگوں نے اپنے اپنے ناشتہ دان بھر لیے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کوئی نہیں مگر ایک اللہ، اور اس کی بات بھی اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اس کے پیغمبر ہوں۔ جو شخص کسی شک و تردد کے بغیر ان دو باتوں کی گواہی دیتا ہو خدا تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوگا، وہ ضرور جنت میں جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو کہے کہ میں خدا کوئی نہیں مگر اللہ ہے، اور اس بات کی بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بغیر شک و ترک یقین سے یہ گواہی دے دے کہ ضرور جنت میں جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بلال آذان دینے کھڑے ہوئے، جب فارغ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یقین کے ساتھ یہ کلمہ کہے کہ وہ یقین جنت میں جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن حبشی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا عملوں میں کون کون سے عمل سب سے بہتر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ایمان جس میں ذرا شک نہ ہو، ایسا جہاد جس میں ذرا برابر خیانت نہ ہو، ایسا حج جس میں کوئی جنابت نہ کی جائے۔ اس کے بعد اس نے پوچھا اور نماز کون سی افضل ہے؟ فرمایا جس میں قیام لمبا ہو۔ ہر چیز یقین سے کرے، ذرا برابر جنوں میں شک نہ ہو، پھر وہ قبول ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس یقین کے ساتھ مر جائے کہ خدا کوئی نہیں مگر وہ یقین جنت میں خدا کوئی نہیں مگر اللہ ہے، وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ اس کی تشریح فرماتے ہوئے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہاں علم کے معنی صرف دانستن نہیں، صرف دانستن نہ تو شرعی نظر میں کوئی اہمیت رکھتا ہے اور نہ اس پر دخول جنت کی بشارت مرتب ہے، بلکہ معرفت اور یقین کے معنی مراد ہیں۔ یعنی کہ یقین سے کہے کہ اللہ ایک ہے، اسے سسری منہ سے کہہ دیا نہیں، یقین سے کہے کہ اللہ ایک ہے تو اس کے لیے جنت کی بشارت۔ اس باب کی دوسری حدیث سے ظاہر ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ جو اس عقیدہ جازم یعنی کہ کامل کے ساتھ
ہاں عقیدہ یا جازم اور یقین کامل کے ساتھ دنیا سے گزر جائے وہ ضرور جنت میں داخل ہو کر رہے گا، کیونکہ جنت اور دوزخ کی تقسیم ایمان و کفر پہ کی گئی، اچھے برے اعمال پر کی گئی، اچھی یقین اور بد یقین پہ کی گئی۔ اچھی یقین والے جنت اور بد یقین رکھنے والے جہنم میں جائیں گے۔ عزیزان من، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ہر حال میں یقین سے زندگی گزارے، یعنی کہ موت پہ یقین رکھے اور اسی بات پہ یقین رکھے کہ زندگی گزار دے تو یقیناً وہ جنت میں جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔